زدني علما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب، او كما قال اللہ تبارک و تعالی. بزرگان محترم، میں نے جو اس وقت آیت کریمہ تلاوت کی، بڑی اہم آیت ہے. پہلے میں اس آیت کو پڑھ لوں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجَنبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواہ البخاری. بزرگان محترم، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی. اسلام نے اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اسلام میں جہاں حقوق العباد ہے وہ حقوق اللہ ہے، وہاں حقوق العباد بھی. جیسے اللہ کے حقوق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن صرف دین اسی کا نام نہیں ہے. دین نام ہے اس بات کا کہ جہاں اللہ کے حقوق نماز، روزے، زکوٰۃ ادا کیے جائیں، وہاں اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا کیے جائیں. اور ان حقوق میں سے ایک حق ہے پڑوسی کا حق. قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ جو بتلاتی ہے، اس میں یہ ہے، پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی وحدانیت اختیار کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دیکھو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بنا پر دنیا میں رزق میں وسعت ہوتی ہے، اور والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے زور بازو سے، اپنے ہنر سے اور اپنی طاقت سے میں کما رہا ہوں. نہیں، وہ والدین کے دعائیں ہوتی ہیں. والدین کے ساتھ جو تم نے اچھا سلوک کیا ہے، اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک عنایت ہوتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے. اور بہت سے لوگوں نے دیکھ لیا اور ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ جنہوں نے والدین کی وسعت، رزق میں بہت زیادہ وسعت تھی، لیکن والدین یا والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ بدسلوکی کی تو اللہ نے تنگی رزق میں ان کو مبتلا کر دیا. کھانے کے فافے ہو گئے، قرضدار ہو گئے، املاکیں بک گئی. ایسا ہوا ہے. اسی لیے ایک بزرگ کی والدہ کا انتقال ہوا تو اللہ کی جانب سے ان کو مکاشفہ ہوا کہ سنبھل کر رہو. جن دعاؤں کی برکت سے تمہاری حفاظت ہوتی تھی وہ اب چلی گئی. اور اگر والدین کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو اس کا بزرگان دین کہتے ہیں برے انجام کا خطرہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آگے فرماتے ہیں قرآن کریم میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے اعزا اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسکینوں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ سب اپنے موقع پر کبھی بیان ہوں گے یا ہوتے رہتے ہیں. آگے جو میں بتلانا چاہتا ہوں، والجار ذی القربی، اور تمہارا جو پڑوسی قریب والا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. یہاں 3 قسم کے قرآن پاک میں پڑوسی ذکر کیے گئے. ہمارے اردو میں ترجمہ، چونکہ اردو کا دامن بہت تنگ ہے، اردو میں ہر چیز کے الفاظ اتنے نہیں ہیں، سمجھائے جاتے ہیں لیکن الفاظ اتنے مختصر نہیں ہیں. عربی میں بہت وسیع زبان ہے، اس لیے قرآن نے کیا کہہ دیا، والجار ذی القربی، اور تمہارا قریبی پڑوسی. والجار الجنب، قریبی یعنی دروازہ اس کا قریب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے 2 پڑوسی ہیں، میں کن کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے دروازے سے جو قریب ہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو زیادہ. والجار الجنب، دور والا پڑوسی. اب دور والا پڑوسی ایک گھر چھوڑ کر بھی ہو سکتا ہے، محلے میں بھی ہو سکتا ہے. اور آگے کہا والصاحب بالجنب، تیسرا پڑوسی تمہارا پہلو کا ساتھی. جیسے کہ سفر کر رہے ہیں بس میں، ایک پڑوس والا ہے آپ کا بیٹھا ہے سیٹ میں، بیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا پڑوس میں ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر جگہ تنگ ہے تو اپنے اعتبار سے تم جگہ کو کیا کرو، اس کے لیے وسعت کرو، جتنا ہو سکے اس کا آرام. ایسا نہیں کہ نماز میں کھڑے ہو گئے تو بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ جگہ تنگ ہوتی ہے تو پھر ایسا کر دیتے ہیں چوڑا، تاکہ اس کو وہ یہاں ٹھہرے ہی نہیں، دوسرے پیچھے چلا جائے. نہیں بھائی، سکڑ جاؤ تاکہ سب بھی پوری ہو جائے اور مسلمان کو تکلیف نہ ہو. یہ ہونا چاہیے. تو یہ 3 قسم کے پڑوسی ذکر کیے، تینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ قرآن کہتا ہے. حدیث پاک میں بھی اس کی بڑی تاکید آئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ میں نے حدیث پاک تلاوت کی تھی، کہ مجھے جبرائیل امین برابر وصیت کرتے رہے. ما زال جبرائیل یوصینی بالجار، پڑوسی کے بارے میں برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرا یہ گمان ہو گیا کہ اس کو وارث بنایا جائے گا پڑوسی کو. جیسے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آدمی کے انتقال کے بعد اس کی مال اور اس کی جائیداد کے مالک کون ہو جاتے ہیں؟ اس کے اولاد ہوتے ہیں، اس کے اعزا اقارب ہو جاتے ہیں. جو قریب والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو دور والا ہوتا ہے. شریعت میں اس کے بھی قانون ہیں. ایسے ہی مجھے جبرائیل پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اور پڑوسی کے ساتھ تعلق حسن سلوک کرنے کا مجھے وصیت کرتے رہے. مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو وارث بنایا جائے. اسی لیے پڑوسی کا شریعت میں بہت لحاظ رکھا گیا. آدمی اگر اپنی جائیداد یا مکان بیچ رہا ہے، اپنی زمین بیچ رہا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ اس کا سب سے حقدار، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر کی روایت ہے، الجار حق بشفعۃ جارہ، پڑوسی اپنے پڑوس کے شفعے کا یعنی اس کے مالک ہونے کا زیادہ حقدار. اگر وہ غائب ہے، کہیں گیا ہوا ہے، گاؤں میں موجود نہیں ہے، تو اس کا انتظار کیا جائے گا. ينتظر بها ان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا، جبکہ راستہ ایک ہے، پڑوسی کا انتظار کیا جائے. تو بالکل پڑوسی والا اس کا تو انتظار کیا ہی جائے گا، لیکن شریعت نے کہا ایک محلے میں راستہ ہے اور ایک ہی محلے میں ہے، تو اگر کوئی پڑوس والا بالکل قریبی والا خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جو سامنے یا قریب والا محلے والا تیار ہے اس کو زیادہ حقدار ہے، جو قیمت موجودہ ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے. یہ شریعت نے گویا کہ ایک قانون بتلا دیا.
اور آج کل کی حکومت میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ اگر پڑوس کی زمین بک جائے یا پڑوس کی ملکتیں بک رہی ہیں تو اس وقت میں جو پڑوسی ہوتا ہے وہ زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بھائی اس میں کچھ تساہل برتا جاتا ہے اور چپکے سے بیچ دی جاتی ہے اور عہدے داران کو اپنے اعتبار سے کچھ رشوت دے کر کے معاملہ دور کر دیا جاتا ہے، لیکن قانون تو یہ ہے بھائی کہ پڑوسی زیادہ حقدار ہے۔ اسی لیے پڑوسی کوئی بھی ہو، قرآن پاک میں 3 قسم کے جو پڑوسی بتلائے گئے، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار ہو اور وہ پڑوسی ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے، جو ایسے آدمی ہو جو قریب والا تو نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے اس کے مقابلے میں۔ تیسرا مطلب اس کا یہ بھی لکھا ہے کہ اگر مسلمان ہے ذی القربیٰ سے مراد تو غیر کے مقابلے میں وہ حقدار ہے۔ پھر پڑوسی 3 قسم کے، ایک تو پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، دوسرا یہ کہ پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تیسرا یہ ہے کہ صرف کافر ہے، مسلمان نہیں پڑوسی ہے بس۔ تو پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اگر دوسرا کوئی حقدار نہیں ہے تو وہ چاہے غیر ہے وہ حقدار ہے، اس کو دی جائے گی اپنی جائے گی، یہ شریعت نے لحاظ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پڑوسیوں کے بارے میں جو حقوق ہیں شریعت نے 6 قسم کے حقوق بتلائے ہیں۔ ایک حق تو یہ کہ اگر محتاج ہے اس کی مدد کی جائے، اتنی مدد کی جائے جس سے اس کی ضروریات پوری ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کامل مومن نہیں ہے کہ وہ تو سو جائیں اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پڑوسیوں کا خیال کیا جائے۔ اگر قرض مانگیں، دوسرا حق قرض دیا جائے، لیکن قرض ایسے لوگوں کو دیا جائے جو دہند ہو، دینے والے ہو۔ آج کل ہمارے مسلمانوں کی ایک عادت ہے، خاص کر کے ہمارے یہ بر صغیر یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی، کہ لینے کے بعد دیتے نہیں ہیں۔ کس کے لیے ہیں کہ آپ کے کس کے دیے تو آپ کے دیں گے ہم، لیتے وقت تو یہ کہ ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن بعد میں دینے کی بات ہوتی نہیں۔ اسی لیے حضرت والا مولانا تھانوی نور اللہ مرکزہ کہتے ہیں کہ پڑوسی اگر حقدار ہیں تو اس کو قرضہ دیں، لیکن اتنا قرضہ دیں کہ اگر واپس نہ دیں تو پھر کوئی یہ بھی نہ ہو۔ اور حضرت تو یہی کہتے تھے کہ بھائی اس کو دیں تو اتنا دیں کہ پھر اگر واپس نہ دیں تو اس کو آپ ہدیہ کر سکیں، لیکن دیتے وقت تو قرضہ ہی دیں تاکہ اس کو 2 گنا ثواب ملے۔ اگر ہدیہ دیتے ہیں تو ہدیہ دیتے تھے، ہدیے کا ثواب ملا۔ قرض کی نیت سے دیتے ہیں تو قرض کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن بعد میں جب معاف کر دو گے اور ہدیہ کی نیت کر لو گے تو وہ ہدیہ ہو جائے گا، 2 گنا ثواب مل جائے گا۔ تو بہرحال قرض اس کے یہاں کوئی خوشی غمی کا موقع ہو، نمبر 3 اور 4 خوشی کے موقع پر اس کو مبارکباد دو۔ یہ مبارکبادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کو ایک مٹھائی کا پڑیکا دے دیا یا رسمی طور پر دے دیا، حقیقی مبارکبادی دو، اس کے لیے دعائیں دو، اس کو کیا ہے اس طریقے سے اپنی مسرت و شادمانی کا اظہار کرو، اور غمی کے موقع پر اس کے غم میں شریک رہو۔ اگر اس کے یہاں کوئی خوشی کا موقع ہے، خوشی میں شریک، غمی میں شریک، اگر کوئی موت میت ہو جائے تو تعزیت میں شریک ہو جائیں۔ یہ تمام حقوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ عزیز و دوستو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑوسی کے حقوق بتلائے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے جیسے مثلا پڑوسی بیمار ہوا تو اس کی تعزیت کے لیے جاؤ، اس کے عیادت کے لیے جاؤ۔ اس کے یہاں نمبر 5 یہ ہے، اگر وہ بیمار ہوا اس کے عیادت کے لیے جاؤ۔ اگر وہ اس کے یہاں کوئی موت ہو گئی تو اس کو کیا تسلی دو، تعزیت کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے من عاد مریضا
جو کسی بیمار کی عیادت کریں لم یزل فی خرفۃ الجنہ، جنت کے پھلوں کا سے برابر وہ گویا کہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ رواہ احمد، یہ معمولی روایت نہیں ہے، گویا کہ وہ جنت کے خوشوں کو، جنت کے پھلوں کو چن رہا ہے اور دنیا میں گویا کہ وہ مزہ محسوس نہیں کرتا، آخرت میں اس کا مزہ چکھے گا۔ بہت سے اللہ والوں کو دنیا میں یہ حلاوت محسوس ہو جاتی ہے، تو یہ پڑوسی کا حق ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ آدمی پڑوسی ایسا ہے، آج کل پڑوسی کی نسبت ہمارے یہاں بدل گئی ہے۔ پڑوسی کی نسبت یہ ہے کہ آج ہم یہ اسٹیٹس سمجھ رہے ہیں کہ پڑوسی ہمارے برابر کا ہے یا نہیں، پڑوسی ہمارے برابر کا نہیں، ہم تو کیا بڑے ایسے ہیں ویسے ہیں، اور پڑوسی تو بیچارہ غریب ہے یا پڑوسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ہم اس کو پڑوسی سمجھ ہی نہیں رہے۔ نہیں، وہ ہمارا پڑوسی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے کہ پڑوسی کی کیا کرو، اگر غریب آدمی ہے تو غریب کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ نبی نے تو یہ کہا کہ تمہارا والصاحب بالجنب، جو تھوڑی دیر کا پڑوسی ہے، تھوڑی دیر کا پڑوسی، جیسے میں نے مثال دے دی کہ بس میں آپ جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، آج کل ہم لوگ اگر بس میں جاتے ہیں، اگر پہلے چڑھ گئے تو 6 سیٹ ہم روک لیتے ہیں۔ جو بیچارے ہمارے پیچھے آ رہے ہیں ان کو سیٹ نہیں مل رہی ہے، اور ہم سیٹ کیوں روک رہے ہیں کہ ہمارا کوئی آدمی آئے گا۔ اگر نیچے ہمارا آدمی ہے ٹھیک ہے، چلو اتنی اجازت ہے، لیکن ہمارا کوئی آدمی آئے گا ہم سیٹ دے دیں گے، یہ نہیں۔ جو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ آیا ہے تمہارے ساتھ تو وہ زیادہ حقدار ہے، وہ بھی تمہارا اس وقت کا پڑوسی ہے، اور اس کو وہ سیٹ دینا تمہارا ایک اخلاقی بلکہ دینی فریضہ۔ صاحبی بالجنب کے اندر یہ ہے۔ اسی طریقے سے غریب ہو یا امیر ہو، اس کے اندر کوئی بات نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہے کہ ایک صحابی تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، ظاہر دیہات کے جو رہنے والے، کبھی کبھی وہ بیچارے دیہات سے بہت سی چیزیں بیچنے کے لیے مدینہ منورہ میں آیا کرتے تھے۔ جیسے بازار میں ہوتا ایسا ہے کہ بہت سو کی دکانیں ہوتی ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے جو اپنے دسترخوان بچھا دیتے ہیں، اپنا وہ بچھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جس کو ہم پاتھرانا والا کہتے ہیں۔ یہ جو نیچے چادر بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں، یا ٹاٹ وغیرہ چٹائی وغیرہ بچھا کر بیٹھ جاتے، یہ ایسے کرتے ہوں گے۔ یہ لوگ بھی قابل رحم ہیں، ان کے ساتھ بھی کیا اچھا سلوک کرو۔ دیکھیے بھائی، خرید و فروخت میں اپنے یہاں کے جو تاجر ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ جو آج کل آن لائن کے اندر تجارت ہو رہی ہے، اس میں غربا اور جو ہمارے چھوٹی چھوٹی دکان والے ہیں ان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ سستے میں بیچ رہے ہیں، سستے میں نہیں بیچ رہے بھائی، کچھ مدت کے لیے یہ سستے میں بیچیں گے، بعد میں بیچارے یہ غربا جو بیچ رہے ہیں ان کے پیروں سے زمین نکل جائے گی، اور جب وہ بالکل بیچنے کے اور تجارت کے قابل نہ رہیں گے تو یہ جو آن لائن بیچنے والے ہیں یا بڑے بڑے مال والے ہیں یا بڑے بڑے کیا ہے وہ یہ لے کر وہ جو سستا بیچ رہے ہیں، بعد میں وہ اپنی منمانی بیچیں گے، اور اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں بیوقوف بنایا گیا۔ اس لیے عزیزو، جو راستے میں بیچنے کے لیے آتے ہیں یا راستے میں بیچنے کے لیے بیٹھتے ہیں، یا ہماری جو چھوٹی چھوٹی دکان لے کر بیٹھے ہیں، ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو بہرحال حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک تو بیچارے غریب، اور حدیث میں آتا ہے وہ دمیم تھے۔ دمیم کا مطلب ان کی شکل اتنی اچھی نہیں تھی، بد شکل تھی۔ تو بہرحال حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیچنے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مذاق بھی کیا۔ حدیث میں آتا ہے پیچھے سے گئے اور کلی ماری، آنکھیں دبا دے، آنکھیں جیسے ہمارے یہاں مذاق کرتے ہیں بچے، یہ کون کر رہا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر پریشان کہ کون یہ کر رہا ہے، چھوڑو بھائی چھوڑو، لیکن پھر انہوں نے تھوڑا ایسے کننگ کیا تو کچھ نہ کچھ ایسے دیکھ لیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یشتری ھذا الغلام منی، ارے اس غلام کو مذاق میں کہا کون مجھ سے خریدے گا؟
کون مجھ سے یہ غلام خریدے گا؟ تو حضرت زاہد نے کہا چھوڑو چھوڑو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اپنی کمر کو اللہ کے رسول سے سینے سے زیادہ لگانے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہو تاکہ اللہ کے رسول کا فیض نصیب ہو۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا کون مجھ سے یہ غلام خریدے گا؟ تو حضرت ظاہر نے کہا کہ اللہ کے رسول تب تو مجھے بہت کم قیمت پاؤ گے۔ پھر نبی نے جو کہا وہ جملہ یاد کہ تم دنیا والوں کی نظر میں کم قیمت ہو، اللہ کے ہاں تم بڑے قیمتی ہو۔ ایک غریب آدمی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا یہ کرتے، وہ آتے اللہ کے رسول کے لیے دیہات سے سبزی وغیرہ لے کر آتے تھے، ہدیہ کرتے تھے۔ جب وہ جانے لگتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو دیہات میں چیزیں نہیں ملتی وہ چیزیں یہاں سے خرید کر ان کو ہدیہ کرتے تھے۔ ایسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر پڑوسی چاہے غریب ہو لیکن اگر ہمارے پڑوس میں ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اعزا اقارب اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، یہ 3 قسم کے پڑوسی ہیں میں نے جو بتلائے، ان تمام کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ضروری ہے بھائی، اگر پڑوسی کے ساتھ اگر بدسلوکی، پڑوسی اگر غیر بھی ہیں تب بھی اس کا کیا ہے، اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اگر دروازہ ایک ہے یا ایک پڑوسی اوپر اور دوسرا نیچے ہے تو اوپر والوں کو چاہیے کہ اتنا شور نہ کرے، نیچے والوں کو چاہیے کہ ان کے جانے کے راستے میں رکاوٹیں نہ بنیں۔ یہ شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔